ایک بار کا ذکر ہے کہ مشرکین قریش نے نضر بن حارث عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ ان یہودی عالموں سے حضرت محمد کے بارے میں دریافت کرو اور جو خوبیاں مشہور ہیں ان کی تحقیق ان سے کرو اور ان کا نقطہ نظر دریافت کرو، کیونکہ وہ آسمانی کتاب کے وارث اور علم و فہم میں برتری کے مدعی ہیں۔ چنانچہ نضر اور عقبہ دونوں مدینہ پہنچ کر یہودی عالم سے ملے۔ اس نے پورے حالات سن کر قریش سے آنے والے ان افراد کو مشورہ دیا: اے معزز نمائندگان قریش، میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم محمد سے 3 سوالات کرو۔ اگر وہ ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ دعوے میں سچے ہیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو جان لو کہ ان کا دعویٰ فریب اور جھوٹ ہے۔ وہ 3 سوالات یہ تھے: پچھلے زمانے میں جو جوان گزرے ہیں ان کا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا سوال: وہ شخص جو زمین کے مشارق و مغارب کے بہت زیادہ سیر کر چکا ہے، اس کے معاملے میں کیا خبر ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ نضر اور عقبہ دونوں نے مکہ آ کر مشرکوں سے کہا: ہم چند ایسے سوالات محمد سے کریں گے کہ جن کے صحیح جوابات دینا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اگر خدا کی طرف سے کسی کو واقعی الہام اور ہدایت ملتی ہے تو بس ایسا بندہ ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی دور اندیشی اور مصلحت کی بنا پر عوامی اجتماع میں پوچھنے کی بجائے صرف دانشوروں کے اجتماع میں حضرت محمد سے یکے بعد 3 سوالات اس ترتیب سے کیے اور بلا تاخیر جوابات مانگے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس مرحلے پر سورہ کہف لے کر حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی روشنی میں بڑے پروسوخ لہجے میں کافروں کو ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ پچھلے زمانے میں جو جوان گزرے ہیں ان کا واقعہ کیا ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد قدیم کے وہ جوان انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور ان کا واقعہ یہ ہے۔ پورا ان کا واقعہ سنا دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ شخص جو زمین کے مشارق و مغارب کی بہت زیادہ سیر کر چکا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشارق و مغارب کی سیر کرنے والے شخص کا نام ذوالقرنین ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے۔ اس طرح سے یہودیوں کی طرف سے آنے والے ان 3 سوالات کے جوابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں دے کر مشرکین مکہ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا جو انہوں نے اپنے خیال پال رکھا تھا کہ وہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ ان سوالات کے جواب نہ دے سکیں گے۔